104 ولتکون، اور چاہیے کہ ہو یا لازم ہے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک جماعت ایسی یدعونا جو دعوت دیں الی الخیری بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، یامرونا اور وہ حکم دے بالمعروف نیکی کا اچھے کام کا، وینہونا اور وہ منع کریں عن المنکر برائی سے یا برے کام سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 105 ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم کالذین ان لوگوں کی طرح تفرقوا جو متفرق ہو گئے یا الگ الگ ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا انہوں نے، من بعد اس کے بعد ما جاءہم البینات جو آ گئے ان کے پاس واضح دلائل یا واضح احکام، واولئک اور یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 58 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ ہو ایک جماعت تم میں جو دعوت دیں بھلائی کی طرف اور وہ منع کریں برائی سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور اختلاف و ضلالت سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دیتی رہے، برائی سے منع کرتی رہے، اور جب تک اس قسم کی جماعت قائم رہے گی تو لوگ ہدایت پر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو برائی کو روکنا لازم ہے اور نیکی کا حکم دینا لازم ہے۔ اب یہ من کا بعض لوگ معنی لیتے ہیں تبعیضیہ، مطلب بعض معنی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہر کسی کو اپنی فلاح کے لیے یہ کام کرنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج جو موجود ہیں یہاں، ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے مجھ سے سن لیا وہ آگے پہنچا دیں۔ تو جس نے جو سن لیا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کی۔ اگر یہ کام چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ کشتی میں جو کہ ڈبل پوشن ہو، اگر کشتی جو ہے نا وہ 2 منزلہ ہو تو اس میں سفر کر رہے ہوں لوگ، تو نیچے والے حصے کے جو لوگ ہیں نا، جب وہ اوپر والے پارٹ والے لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ پانی نکالنے کے لیے اوپر آتے ہیں، وہ پانی نکالتے ہیں اوپر سے لے کے جاتے ہیں، تو اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے بار بار گزرتے ہیں، پانی لے کے جاتے ہیں۔ اب نیچے والے جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں ان کی باتیں سن سن کے، وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم نیچے سوراخ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے جو ہے وہ ہم پانی نکال لیں گے، ہمیں اوپر جانا ہی نہیں پڑے گا۔ تو وہ نیچے سوراخ اگر کر لیں گے اور وہ پانی نکال لیں گے نیچے سے تو کیا ہوگا؟ کشتی جب سوراخ کیا جائے گا تو کشتی پانی سے بھر جائے گی اور سبھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اوپر والوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ نیچے والوں کو منع کرے کہ تم نے کشتی کے اندر سوراخ نہیں کرنا، اور ان کے آنے جانے کی زحمت کو برداشت کرے۔ تو یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام۔ تو اسی طرح آپ نے ہفتے والے لوگوں کا واقعہ بھی سنا ہوگا، 3 طبقے ہو گئے تھے نا، ان میں سے ایک طبقہ جو ہے وہ کامیاب ہوا تھا، اور 2 طبقے جو ہیں ان کو وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو طبقہ کون سا کامیاب ہوا تھا، کون سا گروہ کامیاب ہوا تھا؟ وہ جو ان کو منع کرتے تھے کہ تم نے یہ نہیں کرنا، اور جو خاموشی اختیار کرتے تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو منع کرنا اور برے کام سے منع کرنا اور اچھے کام کا حکم دینا سب کے لیے لازم ہے تاکہ فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے۔ آگے آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے، الگ الگ ہو گئے اور اختلاف کیا انہوں نے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد جو آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہودی جو ہیں، معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ اختلاف، ان کے اندر جو باہمی اختلاف اور فرقہ بندی جو تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ ان کو حق کا پتہ نہیں تھا، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ وہ حق جانتے تھے، ان کے پاس دلائل آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر تھے۔ وہ دلائل جانتے ہوئے
بوجھتے ہوئے جان بوجھ کر جو ہے نا اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اور اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ نفسانی خواہشات اور غرضیں پوری کرنے کے لیے اختلاف اور فرقہ بندی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے اور اس پر جمے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو جائے تم ان لوگوں کی طرح جو کیا ہے، پچھلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیا مسلمانوں تم بھی ایسے نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو الگ الگ ہو گئے، فرقے بن گئے اور اختلاف کیا، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اس کے بعد جو آگے ان کے پاس واضح دلائل، تو جب دلائل آگے تو اس کے بعد جان بوجھ کر انہوں نے اختلاف کیا، ان کے پاس یہ دلائل، اور یہ تو دیکھنے میں بعد میں بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ جب ان کے پاس کتابیں موجود تھیں اور کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ علامات بھی موجود تھیں، نشانیاں بھی موجود تھیں، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے، تو دلائل آنے کے بعد یہ ان لوگوں کی خصلت تھی کہ وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں ایسے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہود کے 71 یا 72 فرقے ہوئے، اور اسی طرح عیسائیوں کے بھی، تو مسلمانوں کے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہوگا، اور وہ کون سا ہے؟ صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے بتایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہوں گے وہ طریقہ کامیاب طریقہ ہے۔ تو آج کے اگر مسلمان واضح دلائل دیکھنے کے بعد قرآن کو چھوڑ کر، قرآن جو اللہ نے نازل کر دیا اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں قرآن کی آیت ایسے، لیکن فلاں جو عالم ہے نا اس کا یہ قول ہے، فلاں ہمارے بزرگ کا یہ قول ہے، آپ صرف اس کے ظاہری معنی لے رہے ہو، بعض باتیں جو ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ روحانی ہوتا ہے، تو عجیب عجیب سے اس طرح کے جو ہے نا وہ اپنی دلیلیں دے کے تو قرآن اور حدیث کے مخالف بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کو چلائے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا یہ تصوف ہے اور یہ روحانیت ہے، اس کو عجیب عجیب سے نام دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ، لیکن آج یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت